بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ سامنے آ گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے بڑی فکر کی بات ہونی چاہیے کہ پچھلے 3-3.5 سال سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے، عدم استحکام بڑھ رہا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، اندھیرا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ چیزیں بہتری کی بجائے مزید خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ پچھلے 3.5 سال سے دیکھ لیں، 9 اپریل 2022 سے دیکھ لیں کہ 9 اپریل 2022 ایک یہ بات اسٹیبلش ہے کہ جو سائفر آیا اس سائفر کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، پاکستان کے مفاد میں نہیں، کیونکہ اس سے کہا یہ گیا تھا کہ عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی ہے اور اس لیے ہم نے عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن نے کہا کہ ہم گرا رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے سندھ ہاؤس آپ نے دیکھا، جس طرح سے پیسہ چلا، جس طرح سے ضمیر خریدے گئے اور پھر عمران خان کی حکومت گرا کے، اور کیا ہوا کہ عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد آج حالات یہ ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ڈبل ہیں، بجلی کی قیمتیں ڈبل ہیں، مہنگائی اس سے 10 گنا زیادہ ہے، بے روزگاری اس سے کئی گنا زیادہ ہے، انسرٹینٹی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور کوئی کسی طرح کا عوام کے لیے فوکس نظر نہیں آتا۔ آپ پچھلے 3.5 سال میں دیکھ لیجئے، کوئی ایک قانون آپ بتا دیجئے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہو، کوئی ایک قانون بتا دیجئے جو پاکستان کے مفاد کے لیے بنایا گیا ہو، کوئی ایک قانون ایسا بتا دیں جس میں آپ کہیں کہ عام آدمی کو اس کو فائدہ ہوا ہے، کوئی قانون ایسا نہیں بنا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ 3.5 سال سے جب ایک بار ملک پٹڑی سے اترا، جب ایک بار ملک ٹریک سے اترا، جب ایک بار غلط ایک فیصلہ لیا گیا اور عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی آپ نے دیکھا کہ جیسے اس کی حکومت گرائی گئی تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دن کے بعد سے عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش شروع ہوئی، اور آج 3 نومبر 2025 کے دن تک ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جب ان کوششوں میں کوئی تعطل آیا ہو۔ لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اس کو تو پولیٹیکلی گین ہو رہا ہے، لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے ملک کا، ملک کے لوگوں کا۔ کیوں؟ میں آپ کو بار بار ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ اس پہ غور کیجئے کہ 9 اپریل 2022 کے بعد میرے 3 سوال ہیں۔ پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ، دوبارہ اس لیے ساتھ کہتا ہوں کہ کیونکہ وہ نیچے نہ پٹواری اور ٹاؤٹس آ جاتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ جناب نہیں وہ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی، اس کی نام بتائیں، اس کی طرح پوچھیں اسٹاک ایکسچینج والوں سے کہ وہ کیسے اوپر گئی ہے۔ کوئی ایک پاکستان کا ادارہ بتا دیں جو آگے گیا ہو، پاکستان کا کوئی ایک طبقہ بتا دیں سوائے چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، منشیات فروشوں، قبضہ گروہ 2 نمبر لوگوں کے، ان کے علاوہ کوئی آگے گیا ہو۔ تیسرا مجھے بتا دیں کہ اس وقت پاکستان کے جتنے ادارے ہیں کسی ایک کی ساکھ، کریڈیبلٹی، عزت، کسی ایک آئینی عہدیدار کی اس وقت عزت جو ہے وہ باقی بچی ہو، مجھے یہ ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ پچھلے 3.5 سال میں نون لیگ والوں سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی سن رہا ہے آپ بتا دیں کہ ملک میں 3.5 سال میں کون سی ترقی ہوئی ہے۔ بھائی آپ نے ان 3 سالوں میں کوئی 25 سے 30 ہزار ارب قرضہ لیا۔ 25-30 ہزار ارب کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے، اپنے ذہن میں لائیے 30 ہزار ارب کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے 30 ہزار ارب؟ پچھلے 3 سال میں 30 ہزار ارب قرضہ اس حکومت نے لیا ہے جو پاکستان کی آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے۔ تو 30 ہزار ارب کہاں گیا؟ کہاں خرچ ہوا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، اگر آپ کو آتا تو بتا دیں۔ آپ دیکھ لیں، مطلب پھر آپ دیکھیں کہ چیزیں ہوتی گئیں، عمران خان پر جھوٹے کیسز بنائے گئے، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہزاروں لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں اس طرح سے جو ہے وہ سول ڈریس میں کچھ لوگ یا پولیس آپ کے گھر میں داخل ہو اور آپ کی ماں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، آپ کی بیوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، آپ کی بہن کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، آپ کی بیٹی کو تھپڑ مارے، تو امیجن کریں نا کہ آپ پہ کیا گزرے گی اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ پھر محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے آپ محبت۔ بھائی بندوق سے محبت نہیں کروائی جا سکتی، بندوق سے عزت نہیں کروائی جا سکتی، عزت خریدی جاتی ہے، عزت کروائی نہیں جاتی۔ اور ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جس سے پاکستان کے لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، برین ڈرین بڑھا ہے، کیسے لوگ پاکستان سے چلے گئے، اتنے کمپیٹنٹ لوگ، کتنے ہمارے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان سے چلے گئے، کتنی کمپیٹنٹ نرسز تھیں جو پاکستان سے چلے گئے۔ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر اچھی عہدوں پر بیٹھے ہوئے کتنے لوگ پاکستان سے چلے گئے، کتنی انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان سے چلی گئیں۔ پھر کہا گیا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ یہ اس دور میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے سعودی عرب 100 ارب ڈالر دے رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے قطر دے رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے UAE دے رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے امریکہ سے بڑا پیسہ آ رہا ہے۔ بھائی کہاں سے کوئی پیسہ آیا ہے؟ کوئی ایک منصوبہ تو بتائیں کہ کسی ملک نے یہاں پر لگایا ہو۔ جب اس ملک کے اندر حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیروں کی فیملیز جو ابھی بیٹھے ہیں وزارتوں پہ اور وہ دبئی میں اور باہر اثاثے خرید رہے ہیں، جب اس ملک کے بیوروکریٹس باہر نیشنلٹیز لے رہے ہیں اور بچے شفٹ کر رہے ہیں، جب نواز شریف کے اپنے بیٹے 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان نہیں لائے تو اور کس نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانی ہے؟ اور پھر آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ لائے، اس سے کیا کیا آپ نے ایک عمران خان کی نفرت میں آپ نے عدالتوں کو ختم کر دیا۔ اس سے نقصان کیا ہوا کہ آج لوگ عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، جسٹیفائی نہیں ہے، لوگ اپنے انصاف خود کر رہے ہیں، غلط ہے، نہیں جسٹیفائی آپ کر سکتے۔ عدالتوں کے اندر لوگ قتل ہو رہے ہیں،
جو ان کے مخالف پارٹی ان کو قتل کر رہی ہے کہ یہ ہمارا مجرم ہے اور عدالت اس کو سزا نہیں دے رہی، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے۔ بھائی عمران خان، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذرا سوچیے عمران خان کے خلاف آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، اس کا تو ووٹ بینک بڑھ گیا ہے، اس کو جو محبتیں مل رہی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ یعنی بھٹو والا بھی وہ سارا فراڈ کیا جاتا ہے کہ بڑا وہ پاپولر، عمران خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے بھٹو کا دعا دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے مقابلے میں بھٹو کی پاپولیرٹی، جو اس کو پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے۔ جو جیل وہ کاٹ رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی جیل کسی لیڈر نے نہیں کاٹی جتنی سختیاں وہ برداشت کر رہا ہے۔ اس کی بیوی جیل کے اندر، اس کی بہنوں کے اوپر کیسز، اس کا بھانجا حسان نیازی جیل کے اندر، اس کی پارٹی کے سینکڑوں ورکرز آج بھی 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں، خود عمران خان کو 800 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں۔ اس کی پارٹی کے کم از کم کو 50 سے 60 ہزار لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کی پارٹی کے 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کے گھروں کی 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں کی چادر چادرواری کا تقدس مال ہوا ہے۔ 40 سے 50 لوگ عمران خان کے آج پچھلے 3.5 سال میں اب تک جانوں سے جا چکے ہیں۔ تو بھائی کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے، روزگار ان کے ختم ہو گئے، بچے ان کے بیچاروں کے رل گئے، مطلب در بدر ہیں لوگ، کئی لوگ ابھی تک روپوش ہیں۔ آپ مراد سعید کو دیکھیں، آپ زبیر نیازی کو دیکھیں، آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں، مطلب جو جس کرب اور اذیت اور تکلیف میں زندگیاں گزاریں۔ پھر آپ 26 آئینی ترمیم لائے، اس سے کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے؟ جسٹس یحییٰ خان کو آپ لائے ہیں، کیا ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ حاجی امین کو آپ نے آئینی بینچ کا سربراہ، ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ میرا سوال یہ ہے ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں آپ نے جسٹس ڈوگر کو، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس علی نیلم اور جسٹس امین الدین کے ذریعے آپ عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کی کامیابی تو ہو سکتی ہے، لیکن ملک اس کی کیا قیمت ادا کر رہا ہے اور آگے کیا ادا کرے گا وہ سب کے سوچنے کی بات ہے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جی، 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ سامنے بلاول بھٹو زرداری لے آئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بلاول بھٹو زرداری اور زرداری سے بڑا سیاسی منافق پاکستان میں کوئی نہیں ہے، نواز شریف سے بڑا غلام اس نظام کا کوئی نہیں ہے، نواز شریف سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، دیکھیں ان کو کیوں لایا گیا؟ ان میں سے کوئی بھی اپنی سیٹ نہیں جیتا تھا، کیوں لایا گیا؟ عمران خان کی نفرت میں لایا گیا۔ اب ان کو کانفیڈنس ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو باہر آنے نہیں دے گی، ہمارے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ جب ہمارے علاوہ آپشن کوئی نہیں تو لوٹ پروگرام رکھو، نوچو ملک کو، کھاؤ ملک کو، لوٹو ملک کو، تباہ کرو، برباد کرو۔ نواز شریف ہو، زرداری ہو، ان کے باہر اتنے احساس و جداد ہیں، ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ آج اللہ نہ کرے ملک کے اندر حالات کشیدہ ہوں، ٹکٹ وائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اتنی تو ان کو فیور مل جائے گی نا سینا واجد کی طرح کہ ان کو جہاز دے دیے جائیں گے کہ پاکستان سے چلے جاؤ، وہ جائیں گے۔ انہوں نے ایک کپڑوں کا سوٹ بھی نہیں اٹھانا، انہوں نے جسٹ جہاز میں بیٹھنے اور پاکستان سے ایک نے یو اے جا کے اترنے اور ایک نے یو کے جا کے اترنے، اور ان کا گھر وہاں پہ سیٹ ہے، بچے وہاں پہ ہیں، اثاثے وہاں پہ ہیں، جدادیں وہاں پہ ہیں، علاج وہاں پہ ہیں، مفادات وہاں پہ ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نقصان ہو رہا ہے 25 کروڑ پاکستان کے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو، جہاں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، 14-15 کروڑ لوگ اس وقت شدید اذیت اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرق تو ان کو پڑ رہا ہے، ان کو کیا فرق پڑا ہے؟ ان کو تو کوئی فرق، ان کے کچن عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے، ان کے ٹریولنگ عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے، ان کے بچوں کا سب کچھ عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے، ان کا علاج عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے، کرپشن لوٹ مار الگ، بیرونی جو سپورٹ مل رہی ہے وہ الگ۔ ان کو کیا نقصان ہے؟ ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، انہوں نے تو فائدہ ہی فائدہ لیا ہے۔ پچھلے 3.5 سال میں عمران خان جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوا کہ اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی گئی، ظلم اس نے برداشت کیا، وہ تاریخ میں بھی اپنے آپ کو لکھوا رہا ہے، منوا رہا ہے، لیکن اور ان چوروں ڈاکوں لٹینوں نے بھی فائدہ حاصل کیا کہ اپنے سارے کرپشن لوٹ مار کے کیسز ختم کروا لیے۔ سارے نقصان کس کو ہوا؟ نقصان ہوا ملک کا، ملک کے اداروں کا۔ اچھا اب جی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اچھا یہ سب بکواس اور ڈرامے بازی ہے، اور بھائی ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے شہباز شریف کے کہنے پہ ووٹ دینے، اور یہ زرداری اور بلاول نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ووٹ دینا یا نہیں دینا۔ بھائی 26 آئینی ترمیم میں کیا انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ یہ تو اپنے مرضی سے پانی نہیں پی سکتے۔ میں کئی بار حوالہ دے چکا ہوں کہ جب اکتوبر میں 26 آئینی ترمیم کی اٹیمپٹ کی گئی تو زرداری کے سٹاف کو آرڈرز آئے کہ زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی، یہ سو نہ جائے، اس کو جگانا ہے، کیونکہ ہم نے راتوں رات 26 آئینی ترمیم کو آگے سے سائن کروانے، اور زرداری ساری رات بیٹھا رہا اور اس کو سونے نہیں دیا۔ جو زرداری نیند کی گولیاں اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا وہ زرداری فیصلہ کرے گا کہ کس آئینی ترمیم میں ہم نے ووٹ دینا ہے اور نہیں دینا، کس میں نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا وفد آیا تھا، بلاول بھٹو کہتے ہیں مسلم لیگ کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی، ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ، آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق واپسی اور الیکشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کے دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا تاکہ پارٹی
پالیسی کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے. آپ سے بڑا منافق کون ہے؟ آپ سے بڑا چابی والا کھلونا کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پارٹی فیصلہ کرے گی. وہ فیصلہ آپ نے اور زرداری نے نہیں کرنا اور آپ کہہ رہے ہیں پارٹی فیصلہ کرے گی. پہلے آپ کے فیصلے آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. پاکستان کے لوگوں کو آپ نے جاہل اور بیوقوف سمجھا ہوا ہے. پاکستان کے لوگ جاہل اور بیوقوف نہیں ہیں. آپ کے آنے والی نسلیں بھی سیاسی قیمت ادا کرے گی جو کچھ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں اپنی کرپشن لوٹ مار اور اپنے مفاد کے لیے ملک کے ساتھ کیا ہے. یہ سب کچھ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کسی نے ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے نا کہ نواز شریف مریم کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے اور زرداری بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے. ملک جائے بھاڑ میں. ملک تباہ ہوتا ہے ہو اور کمزور ہوتا ہے ہو. ملک کی عوام برباد ہوتی ہے ہو. ملک میں لوگ ختم ہوتے جو ہو جائے ملک میں ہو جائے. ان کو صرف اپنی اولادوں کو وزیر اعظم بنانا ہے.